جنگ موتا پر حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روانہ کیا. یہ 8 ہجری کو جنگ ہوئی ہے. مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 اور ہرکل کے سپاہیوں کی تعداد 1 لاکھ. 3000 1 لاکھ کے مقابلے میں آئے. شام میں یہ جنگ گمسان کی لڑی جا رہی ہے. جنگ وہاں ہو رہی ہے اور حضور ہیں مدینے میں، اور آقا کریم یہاں بیٹھ کے جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں. جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اخذ الرایۃ زید فاصیب، فرمایا جھنڈا اب حضرت زید نے پکڑ لیا. جھنڈا لشکر اسلام کا حضرت زید نے پکڑا ہے. پھر فرمایا کہ وہ شہید کر دیے گئے. ثم اخذ ابن رواحہ فاصیب، پھر فرمایا عبداللہ ابن رواحہ نے پکڑا جھنڈا. پھر فرمایا وہ بھی شہید کر دیے گئے. وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، حضور یہ بیان کرتے جا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا حَتَّى أَخَذَ الرَّایَةَ سَيْفٌ مِّن سَيُوفِ اللَّهِ، یعنی خالد بن الولید. فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے پکڑ لیا ہے. حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی. بیٹھے مدینے میں ہیں، نظر کہاں ہے؟ جہاں موتا کی جنگ ہو رہی ہے. یہ شام کے علاقے میں واقعہ ہے. حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی اور 3000 مجاہدوں نے 1 لاکھ کے دانت کٹے کر کے رکھ دیے. اور حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ اسی موقع پہ کہا گیا. آپ نے کافروں پر اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی تھی. تلوار توڑنا عرب میں بہادری کی علامت. جو تلوار توڑتا اتنے لوگوں کو مارتا کہ اس کی تلوار ٹوٹ جاتی. اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی حضرت خالد بن ولید. ساری زندگی حضرت خالد بن ولید کی آرزو رہی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں راہ خدا میں، لیکن یہ ان کی آرزو پوری نہ ہو سکی، اس لیے کہ وہ اللہ کی تلوار تھے اور اللہ کی تلوار کو کون توڑتا. اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی جو ہے وہ کسی جنگ کے اندر بھی نامراد نہیں ہوئے اور ناکام نہیں ہوئے. ایک موقع پر جبلہ بن اہم کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید تھے. اس معاملے میں مسلمانوں کی پسپائی ہوئی. حضرت خالد بن ولید کو حضرت رافع بن عمر طائی نے کہا کہ اب ہماری قضا آ گئی. ان کا ایک افسر انہوں نے مارا اور انہوں نے یک بارگی حملہ کر دیا. مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی. حضرت رافع بن عمر طائی نے کہا کہ اب ہماری موت آ گئی، اب ہماری قضا آ گئی. حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یوں ہی لگتا ہے، چونکہ میں کسی جنگ میں ناکام نہیں ہوا اور پسپا نہیں ہوا، لیکن آج ہم پسپا ہو رہے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک بال میرے پاس تھے اور میں ٹوپی میں سیے ہوئے تھے اور ہر جنگ میں میرے ساتھ ہوتے تھے. آج میں ٹوپی گھر بھول آیا ہوں اور یہ مصیبت جو ہمارے اوپر پڑی ہے اس لیے کہ میرے پاس آج وہ حضور علیہ السلام کے موجز نما بال جو ہیں آج وہ موجود نہیں ہیں. لیکن بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. دور طیبہ سے جب بھی میں تڑپا کبھی ان کو حالات کی سب خبر ہو گئی. حضور حضرت ابو عبیدہ کو خواب میں ملے اور فرمایا خالد پہ مشکل بنی اور تم یہاں سو رہے ہو. وہ فوراً اٹھے اور اعلان کروا دیا، کہا جلدی تیار ہو جاؤ، حضرت خالد کی مدد کو پہنچنا ہے. راتوں رات لشکر تیار ہوا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے لشکر چل پڑا. انہوں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش سوار ہے جو لشکر سے ہٹ کر کے چل رہا ہے. امیر لشکر نے کہا کہ ذرا اس شخص کو دیکھو یہ کون ہے، کوئی جاسوس نہ ہو. جب مجاہد اس کے پاس گئے اس نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی ہوں. جب حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروایا نا کہ تیار ہو جاؤ کہ خالد پہ مشکل آ گئی ہے، تو میں نے سوچا کہ اللہ کے شیر پہ کبھی مشکل آئی تو تھی نہیں، یہ کیا ہو گیا. تو میں نے غور کیا تو ان کی ٹوپی گھر رہ گئی تھی. تو میں نے ٹوپی لی، میں ان کو ٹوپی دینے جا رہی. لشکر کے ساتھ ساتھ حضرت خالد بن ولید کی اہلیہ بھی چلتی رہی. حضرت خالد بن ولید ادھر محاذ پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اچانک حضرت خالد بن ولید کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانب سے اللہ اکبر کی آواز آئی اور 5-6 مجاہد ہیں جو دشمن کے لشکر کو پیچھے دھکیل رہے ہیں اور اس میں ایک نقاب پوش مجاہد بھی ہے.
حضرت خالد بن ولید نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جا کے اس کے قریب کھڑے ہو گئے. کہا جوان مجاہد تو کون ہے کہ لشکر کے جو ہے پشتے کاٹ رہا ہے؟ اس نے تھوڑا سا نقاب سرکا کے کہا آنا زوجتو کا ام تمیم، میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں، اور تم حضور کے بالوں والی ٹوپی بھول آئے تھے، میں وہ تمہیں دینے آئی ہوں. تو انہوں نے وہ ٹوپی ان کو پیش کی تو اللہ نے اسی دن حضرت خالد بن ولید کو فتح عطا فرمائی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کا مطلب. سجدہ اتنی بڑی قوت ہے، ہزاروں ایٹم بمبوں کے اندر وہ قوت نہیں ہے جو سجدے کے اندر طاقت رکھتی ہے. آج دنیا سے ہم ڈر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے سجدے چھن گئے ہیں، ہمارے سجدوں کی آبرو چھن گئی ہے، ہمارے سجدوں میں وہ حرارت اور گرمی نہیں رہی، وہ رقت اور وہ نرمی نہیں رہی. بدر کا میدان ہے، 1000 کا لشکر جرار مقابلے میں ہے، اور وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ناز و تفاخر کے اندر مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دینے کے جذبوں سے دانت پیس رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کو کچا چبا دیں گے. مسلمانوں کے ساتھ پاس صرف 8 تلواریں اور ان کے بطن میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. جس کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں اسی کھجور کو چوس کے روزہ افطار کرتے ہیں. یہ حالت مسلمانوں کی، بدن پہ چتھڑے لگے ہوئے کپڑے ہیں، عجیب حالت ہے. پھر کون سا آسرا تھا جو مسلمانوں کے کام آیا؟ مصطفیٰ کریم نے مسجد عریش میں سجدے میں پیشانی جھکا دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ساری رات مصطفیٰ روتے رہے، آنکھوں میں آنسو ہیں. حضور کی چادر سر انور سے سرک کے حضور کے کندھوں پہ آ جاتی، پھر کندھوں سے پشت پہ آ جاتی. میں اٹھا کے حضور علیہ السلام کے سر پہ رکھتا اور کہتا حضور بس کرو. حضور بار بار روتے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر ڈال کر التجائیں کرتے. لفظ کیا تھے محبوب کی زبان پہ؟ آج تک ایسی ناز والی دعا کسی نے نہیں کی ہے جیسی دعا مصطفیٰ جان رحمت نے کی. مصطفیٰ کریم سجدے میں سر رکھا ہے اور کیا کہا؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا. میرے مالک میں نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو بچا لے، دیکھ میری زندگی کی کمائی یہی 313 ہے جو میں تیری چوکھٹ پہ لے کے حاضر ہو گیا ہوں. میری زندگی کا کل اثاثہ، میری زندگی کا کل سرمایہ کوہ ابو قبیس پہ کیے گئے درسوں کا نتیجہ، عکاظ کی منڈی کے اندر دیے گئے درسوں کا نتیجہ، اور ذی المجال کے میلے میں تیرے دین کی تبلیغ کا نتیجہ، طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کھا کے جو تبلیغ کی اس کا نتیجہ، رستے میں گڑے، رستے میں بچتے ہوئے کانٹے، اور مکے کے بازاروں میں میرے بدن کے اوپر پڑتی ہوئی اوجریاں، میں نے پھر بھی تیرا کلمہ بلند کیا. میرے مالک میری پوری زندگی کا گداز، میری پوری زندگی کا سرمایہ، میری زندگی کے آنسو، میری زندگی کا رونا سینے حرم کے اندر کعبۃ اللہ کی چھاؤں کے میں سجدے کر کر کے، کوئی کبھی میں نے عمر مانگا، کبھی میں نے حمزہ مانگا، تیرے دین کے لیے میں نے جو ایک ایک کر کے تنکا جوڑا اور یہ چھوٹا سا گھونسلہ بنایا. یہ گھونسلہ اب بجلیوں کی زد میں ہے، کفار کی بجلیاں اس گھونسلے کو جلا دینا چاہتی ہیں. میرے مالک میں یہ نہیں کہتا کہ میرا یہ گھونسلہ اور میری یہ مٹھی بھر جماعت اور یہ چند میرے لوگ اور یہ میرا سرمایہ اور اثاثہ، میری پوری زندگی کی کمائی، میری جوانی کا سرمایہ جو میں نے تیرے سامنے لا کے رکھ دیا ہے، میں یہ نہیں کہتا ان کو بچا لے، لیکن میرے مالک اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک پھر تجھے بھی خدا کوئی نہیں کہے گا. ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا. اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تیرے نام کے ڈنکے بجانے والے بھی دنیا پہ نہیں ہوں گے. یہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور سجدے میں سر رکھا ہے. حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں اشک جاری ہیں، سجدے سے قوت حاصل کی جا رہی ہے. دشمن کے مقابلے میں مصطفیٰ کریم سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے آرزو کر رہے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اچانک حضور نے سر اٹھایا، میں خوش ہو گیا کہ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. حضور مسکراتے ہوئے فرمایا ابشر یا ابا بکر ھذا جبریل آخذ بعنان فرسہ. ابو بکر بشارت ہو، وہ جبریل اللہ کی مدد لے کر آ گئے. تو یہ سجدے تھے جن سجدوں نے ظالم اور جابر قوتوں کا منہ توڑ کے رکھ دیا. حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میں نے ہاتھ میں تلوار تھامی اور میدان میں کود پڑا. میں نے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا، پھر پلٹ کے دیکھا کہ میں حضور کی زیارت کر لوں، لیکن مجھے حضور نظر نہ آئے. میں نے ڈھونڈا تو ایک سمت حضور نے پیشانی سجدے میں رکھی ہوئی تھی اور زبان پہ لفظ تھے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم.
حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے، یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھتے جا رہے تھے، اور سجدے میں پیشانی تھی حضور کی۔ میں پھر دوبارہ آیا اس سجدے سے جوش لے کر، اس سجدے سے گرمی اور حرارت لے کر، اور پھر دشمن کی صفوں میں کود گیا۔ میں نے ایک کافر کو واصل جہنم کیا، پھر زیارت کے لیے واپس آیا، دیکھا تو پھر سجدے میں حضور نے سر رکھا ہوا ہے، اور یہی کہہ رہے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ جملے حضور کی زبان پہ ہیں، اور سجدے میں حضور کی پیشانی۔ میں پھر گیا، پھر آیا، کئی بار ایسا ہوا میں کافر کو قتل کرتا، پھر آتا حضور کو سجدے میں دیکھتا۔ فرمایا پھر حضور نے تلوار تھامی اور مصطفیٰ کریم میدان جنگ میں کود پڑے۔ لوگ بڑھ چڑھ کے دشمنوں پہ حملہ کرتے تھے، لیکن جو سب سے آگے کافروں کی صفوں میں کود کے حملہ کر رہا تھا وہ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سجدے سے وہ قوت ملتی ہے، سجدے سے وہ نور اور روشنی ملتی ہے کہ پورے زمانے میں اجالا کیا جا سکتا ہے۔ آج 56-57 اسلامی ملک دنیا کے سامنے رسوا ہو رہے ہیں اور دنیا کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اس لیے کہ وہ ایک خدا کے سامنے سجدہ کرنا بھول گئے ہیں۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ آؤ اس کے حضور جھکو، اس کے حضور جھکنے والا کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ سجدہ اس کو قوت دیتا ہے، تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا راز نہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جا ودا ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تندرو کوہ بیاباں سے، گلستہ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا۔ مالک کے حضور جب بندہ عزت سے سر جھکا دیتا ہے، اللہ کی رحمتیں بندے پہ۔ یہاں 22ویں پارے کے ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو حکم دیا حضور کی ازواج مطہرات کو، ذرا اس پہ غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ارشاد فرما یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں بدقسمت ہیں وہ لوگ جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، بدقسمت ہیں وہ لوگ۔ اللہ کہتے ہیں نبی کی ازواج، نبی سے نسبت ازدواج رکھنے والی خواتین تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، چونکہ تمہاری نسبت رسول سے ہو گئی ہے۔ جس کی نسبت رسول سے ہو جائے وہ عام عورتوں کی سب سے اٹھ کر امتیاز کی سب پہ بیٹھ جاتی ہے، پھر نبی کا اپنا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو لوگ دھوکہ کھا گئے۔ حضرت صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ علیہ رحمہ ایک بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، میں اس پہ لمبی گفتگو نہیں کرتا، لیکن یہ 2 جملے بہت کافی ہوں گے۔ آپ فرمایا کرتے تھے تو نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے کیوں نہیں دیکھا؟ اور اقبال کہتا ہے کہ تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ تو مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ تو اپنی نظر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یا نساء نبی، اے نبی کی ازواج لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ دیکھیے ایک ایسا سبق دیا جا رہا ہے کہ جب تمہیں بامر مجبوری کسی مرد سے بات کرنی پڑے، اور ازواج مطہرات سے لوگ مسائل پوچھنے آیا کرتے تھے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے حضور نے فرمایا اس حمیرہ سے دین لو۔ تو عورتوں کے جتنے بھی مسائل ہیں امت تک پہنچے ہیں وہ حضرت ام المومنین کے ذریعے پہنچے، تو ان کے پاس اب امر مجبوری آنا پڑتا تھا صحابہ کو، کوئی مسائل جو حل نہیں ہوتے تھے تو وہ ان کے پاس آتے تھے کہ تم نے حضور کا عمل کیا دیکھا؟ تو انہیں حکم ہوا کہ اے نبی کی ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور تم اللہ سے ڈرو، اور جب کسی مرد سے تمہیں بات کرنی پڑ جائے، اللہ اکبر، تو کیا ارشاد فرمایا کہ ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کر رہے، یعنی اپنے لہجے کے اندر ایسی نرمی پیدا نہ کرنا کہ جس کے دل کے اندر کھوٹ ہے اور روگ ہے وہ تمہارے لہجے کے گداز اور لہجے کی نرمی سے کوئی اور معنی حاصل کر لے اور تمہاری طرف مائل ہو جائے۔ کہا نہیں، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں تم اچھی بات کرو، وقار کے ساتھ بات کرو، لیکن عورت کو حکم ہے کہ اگر اسے غیر مرد سے بات کرنے کی نوبت آ جائے، یہ لفظ بول رہا ہوں، نوبت آ جائے بامر مجبوری، تو اس کے لیے بھی شریعت نے آداب مقرر کر دیے کہ وہ غیر مرد سے مٹک مٹک کر کے، اپنے لہجے کو سوار سوار کر کے، لفظوں کے غلاف اپنے مفہوم پہ چڑھا چڑھا کے
اور جو ہے وہ مختلف جملوں کو ترتیب دے دے کے اور ہنس ہنس کے مٹک مٹک کے بات نہ کرے، بلکہ اللہ نے نبی علیہ السلام کی ازواج کو، حالانکہ ازواج رسول ہے اور مومنوں کی مائیں ہیں، اور جو مسئلہ پوچھنے آ رہے ہیں اور جن سے گفتگو کرنے کی مجبوری ہے وہ صحابہ ہیں، وہ ابو بکر و عمر ہیں، وہ عثمان و علی ہیں، وہ بلال حبشی ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ تم پھر بھی اپنے لہجے اور اپنی گفتگو کے انداز پہ نظر رکھو کہ یہ پاک تینت لوگ تو آیا کرتے ہیں، کوئی ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جس کے دل میں روک ہو اور تمہارے لہجے کی نرمی سے وہ کوئی اور معنی اخذ کر دے، اس لیے تم اچھی بات کرو لیکن اپنے لہجے کے جو ہے وہ نرمی اور لہجے کی لچک پیدا نہ کرو، تاکہ جو ہے وہ تمہارا روب ان کے اوپر برقرار رہے۔ تو یہ تو ام المومنین اور ازواج مطہرات کو، جو مومنوں کی مائیں ہیں امہات المومنین، یہ ان کو حکم دیا ہے۔ اور آج موجودہ دور میں جس طرح عورت مرد کے ساتھ بات کرتی ہے، اور اگر کوئی تھوڑی سی لہجے کے اندر سختی یا مختصر بات کر کے جو ہے وہ عورت مرد سے بات چھوڑ دے تو لوگ کہتے ہیں کہ تیری بیوی جو ہے وہ اکھڑ ہے، اس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، یہ تانے سن لو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ تانے دنیا پہ ہے، اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے، ہم نے اس کا حسن اور اس کا نور اور اس کی روشنی دیکھنی ہے۔